السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیسن آج کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہم نے سورۃ نساء کی آیت نمبر 137 سے شروع کرنا ہے، تو آپ لوگ اپنا قرآن پاک کھولیں اور سب سے پہلے لفظی ترجمہ ٹرانسلیشن لکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ جی ٹرانسلیشن لکھیں۔ آیت نمبر 137۔ انا یقیناً، الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم پھر کفروا کافر ہوئے یا انہوں نے کفر کیا، ثم پھر آمنوا ایمان لائے، ثم پھر کفروا کافر ہوئے، ثم پھر ازدادوا زیادہ بڑھے، کفراً کفر میں، لم نہیں، یکن ہے، اللہ اللہ، لیغفر کہ معاف کر دے یا بخش دے، لہم ان کو، وا اور لا نہیں، لیہدیہم لیہدی ہدایت دے گا، ہم ان کو اور نہ ہدایت دے گا ان کو، سبیلا راستے کی، یعنی سیدھے راستے کی۔ سبیل تو راستہ ہوتا ہے نا، بریکٹ میں لکھ لیں آپ سیدھا، کہ یہاں پر سیدھے راستے کی بات ہو رہی ہے کہ سیدھے راستے کی طرف اللہ ان کو ہدایت نہیں دیں گے۔ بشری بشارت دے دیں یا خوشخبری سنا دیں، یہ ایک ٹونٹنگ انداز ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ کا، کہ بشارت دے دیں کس کو؟ المنافقین منافقوں کو یا منافقین کو۔ اور کس چیز کی بشارت ہے؟ بھی انا انا یہ کہ، لہم لام لیے، ہم ان کے لیے، عذاباً عذاب ہے، علیما دردناک۔ الذین وہ لوگ جو یتخذون وہ بناتے ہیں، یا شروع کا ہے، اس کا مطلب ہے وہ مضارع کی علامت ہے، وہ بناتے ہیں، الکافرین کافروں کو، اولیاء دوست، من سے دونی سوائے، المؤمنین مومنوں یعنی مومنین کے سوا کافروں کو دوست بناتے ہیں، یا مومنین کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں۔
ایبتغونا، اس کے 3 پارٹس کریں. یہ جو ہے الف حمزہ کے اوپر زبر آتی ہے، تو یہ الف پہ جب حرکت آتی ہے تو اس کو ہم حمزہ بولتے ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے کیا. کیا. یا مضارع کی علامت ہے جس کا مطلب ہوتا ہے وہ. یبتغونا، ڈھونڈتے ہیں. کیا وہ ڈھونڈتے ہیں. ایبتغونا، کیا وہ ڈھونڈتے ہیں، کیا وہ تلاش کرتے ہیں. عندہم، عند پاس، ہم ان کے پاس، یعنی کافروں کے پاس. کیا تلاش کرتے ہیں. العزت، عزت. اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں نا کہ کیا وہ کافروں کو جو دوست بناتے ہیں مومنوں کو چھوڑ کر، تو کیا وہ اس لیے یہ کرتے ہیں کہ ان کا خیال ہے وہ کافروں کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں. تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں فَإِنَّا، تو اِنَّا یقیناً، العزت، عزت، للہ، اللہ کے لیے ہے. لام زیر لی کا مطلب کے لیے، اور پھر اللہ کے لیے ہے. جمیعا، ساری، یعنی کہ ساری کی ساری عزت جو ہے اللہ ہی کے لیے ہے. اور قد، یقیناً، نزلہ، نازل کیا یا اتارا. علیکم، علی پر، کم تم پر. فی میں، الکتابی، کتاب میں. کتاب میں یہ جو آگے آئے نا نزلہ، اتارا. کتاب میں، ادھر آگے بریکٹ میں لکھ لیں حکم. یہ حکم، یعنی کہ یہ حکم اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اتارا، اور وہ حکم آگے اب بتایا جا رہا ہے. حکم کو بریکٹ میں لکھ لیں. ان کے، اب وہ حکم بتایا جا رہا ہے جو اللہ نے کتاب میں اتارا. ان کے، اذا، جب، سمعتم، سنو، سمعتم، تم سنو. آیات اللہ، اللہ کی آیتیں، اللہ کی آیتوں. یکفرو، انکار کیا جاتا ہے یا کفر کیا جاتا ہے، کیونکہ یا کے اوپر پیش آ گئی ہے تو یہ مجہول بن جائے گا پیسو وائس. کفر کیا جاتا ہے یا انکار کیا جاتا ہے بیہا، اس کا، یعنی ان آیتوں کا. اور یستہزأ، مذاق اڑایا جاتا ہے. پھر یہ مجہول ہو جائے گا، یا پہ پیش آ گئی ہے اور 3rd لیٹر پہ زبر ہے. اور مذاق اڑایا جاتا ہے، استہزاء سے نکلا ہے. اور مذاق اڑایا جاتا ہے بیہا، اس کا، یعنی ان آیتوں کا. جب ایسی سچویشن ہو تو پھر کیا کرنا ہے. اللہ فرماتے ہیں فلا، تو لا، نہیں، تو نہیں، تقعدو، تم بیٹھو. شروع میں جو تا ہے مضارع کی علامت ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے تم. اور یہ جو ہوتا ہے قعدانی ہم کہتے جب نماز میں بیٹھتے ہیں، تو یہ ہے کہ نہ تم بیٹھو. معہم، مع، ساتھ، ہم، ان کے ساتھ. وہ جو لوگ مذاق اڑانے والے ہیں ان کے ساتھ مت بیٹھو. اور کب تک نہ بیٹھو.
حتیٰ یہاں تک کہ یخوضوا وہ مشغول ہو جائیں، یا کا مطلب ہے وہ مشغول ہو جائیں فی میں حدیث بات غیر ہی غیر علاوہ اور ہی اس کے علاوہ یا اس کے سوا، یعنی جو بات وہ کر رہے تھے پہلے مذاق اڑانا اور کفر کرنا، جب وہ بات کو چھوڑ کر اس کے علاوہ کسی اور بات میں مصروف ہو جائیں تو پھر تم ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہو، لیکن تب تک ان کے ساتھ مت بیٹھو۔ انا یقیناً تم اذن اس صورت میں، اذن کا مطلب ہوتا ہے اس صورت میں، کس صورت میں کہ اگر تم ان کے پاس بیٹھے رہو، اس صورت میں مثلہم مثل جیسے، ہم ان جیسے ہو جاؤ گے۔ چلے جی یہاں تک ہم کرتے ہیں۔ اب اس کو تھوڑا سا آپ سمجھ لیں، آیتوں کی ہلکی سی اس کا بیک گراؤنڈ کے، تاکہ آپ کو ان کی سمجھ آ جائے۔ جی، ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے، لم یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم سبیلا، تو اللہ نہ ان کی مغفرت کرنے والے ہیں اور نہ ہی ان کو راہ راست دکھائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ اب یہ کون ہیں کہ جو ایمان لا رہے ہیں پھر کفر کر رہے ہیں، پھر ایمان لا رہے ہیں پھر کفر کر رہے ہیں اور پھر کفر میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں؟ تو یہاں پر ڈاکٹر اسرار احمد کی جو اس آیت کے بارے میں ان کی جو ایکسپلینیشن ہے وہی میں بیان کروں گی، مجھے وہ بڑی مناسب لگ رہی ہے کہ جس طرح سے ایمان کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ حقیقی ایمان ہوتا ہے اور قانونی ایمان ہوتا ہے، اسی طرح سے جو کفر ہے وہ بھی حقیقی کفر ہوتا ہے اور قانونی کفر ہوتا ہے۔ اب جو حقیقی کفر ہے یہاں پر مراد حقیقی کفر ہے، یعنی کہ ایک تو کفر ہے کہ ایک انسان ہے جو کہ جس نے کہا انکار کر دیا کہ جی میں مطلب علل اعلان کفر کر دیا، تو یہ تو کفر پکا ہو گیا۔ دوسرا کفر یہ ہے کہ اس کفر کو ہم منافق بھی کہہ سکتے ہیں، تو کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تھے تو وہاں پر منافقین بہت زیادہ تعداد میں تھے، اور وہ مسلمانوں کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، ان کے ساتھ عبادتیں کرتے تھے اور اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے تھے، اور ان میں بھی پھر دو قسمیں تھیں۔ ایک وہ منافقین تھے جو کہ اسلام میں آئے ہی منافقت کرنے کے لیے تھے، یعنی شعوری طور پر وہ منافقت کا لبادہ پہن کر آئے تھے، نیتاً ہی، کہ وہ آپ نے پیچھے سورۃ بقرہ میں یہ سارا پڑھا تھا کہ وہ کیا کرتے تھے کہ ان کی سورۃ آل عمران میں آپ نے یہ پڑھا تھا، میرا خیال ہے آیت نمبر 72 تھی شاید، کہ اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ کچھ ایسے لوگ تھے منافقین کہ وہ کیا کرتے تھے کہ صبح کے ٹائم پر مسلمانوں کے پاس آتے تھے اور اپنے ایمان کا دعویٰ کر دیتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے، اور پھر شام کو وہ مرتد ہو جاتے تھے اور پھر جاتے تھے اسلام سے یہ کہتے ہوئے کہ ہم تو بڑے نیک نیتی کے ساتھ ایمان لائے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ہم نے کچھ وقت بھی آپ کے ساتھ بتایا، لیکن ہمیں تو اس دین میں کچھ باتیں ٹھیک نہیں لگتی، لہٰذا ہم واپس اپنے دین کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ہم ایسا کریں گے تو بہت سارے کمزور ایمان والے لوگ بھی ہمارے ساتھ میں بھی مل جائیں،
تو اسلام کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی نیت سے وہ یہ کام کرتے تھے۔ تو ایک تو یہ منافق تھے۔ دوسرے جو منافقین ہیں ان کو ڈاکٹر صاحب نے غیر شعوری منافقین کا نام دیا ہے، اور یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا اور ان کے دل میں دھوکہ دینے کی نیت نہیں تھی، لیکن انہیں اصل صورتحال کا اندازہ نہیں تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے اسلام میں آتے ہوئے کہ یہ کوئی پھولوں کی سیج ہے، لیکن ان کی توقعات کے برعکس اسلام جو تھا اس پہ ایمان لانا، اسلام میں داخل ہونا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ وہاں جگہ جگہ آزمائشیں تھیں، مشکلیں تھیں، اور وہ پھولوں کی سیج نہیں بلکہ کانٹوں کا بستر تھا۔ تو انہیں قدم قدم پر رکاوٹیں بھی محسوس ہوتی تھیں، تو اس لیے ان کے اندر ارادے کی پختگی اور ایمان کی ان لوگوں میں کمی تھی، جن کی بات یہاں پر ہو رہی ہے۔ تو وہ پھر جیسے سورۃ بقرہ میں آپ نے پڑھا تھا کہ ان کی مثال ایسے ہے کہ جب روشنی ہوتی ہے تو چل پڑتے ہیں، اور جب اندھیرا آتا ہے تو پھر رک جاتے ہیں۔ تو اس کی تفسیر میں ہم نے پڑھا تھا کہ روشنی سے مراد یہی ہے کہ جب حالات اچھے ہوتے ہیں تو وہ دین پر چلنا شروع کر دیتے ہیں بڑے ذوق و شوق سے، اور جیسے ہی حالات تھوڑے سے مشکل آتے ہیں تو پھر وہ رک جاتے ہیں کہ نہیں، ہم تو نہیں اس دین پر نہیں چل سکتے۔ وہ اپنی مرضی کی چیزوں پر عمل کر لیا، اور جو چیزیں اپنے نفس کے خلاف ہیں ان کو چھوڑ دیا۔ تو یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پر اس آیت میں۔ تو کیا اس میں فرمایا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ ان کے ہاں چلتا رہتا ہے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے۔ جب تو حالات اچھے ہوتے ہیں تو وہ ایمان، یعنی ایمان لے آنا، حقیقی ایمان مراد ایمان لے آئے، اور جس وقت حالات کچھ مشکل آ گئے، اپنے نفس کے خلاف آ گئے، تو وہ واپس ہو گئے اور کفر کی طرف چلے گئے۔ پھر ایمان لے آئے جب حالات بہتر ہو گئے، اور جب حالات نہیں ہوئے تو پھر کفر کی طرف چل پڑے۔ اور ان کی مثال انہوں نے دی ہے بڑی اچھی ایک مثال سے سمجھانے کے لیے، کہ اس شخص کی مثال، یعنی اس کی مثال آپ اس شخص کیسی سمجھیں کہ جو دریا یا تالاب میں گر جاتا ہے اور پانی میں ڈوبنے لگتا ہے۔ جب پانی میں کوئی ڈوب رہا ہوتا ہے تو کبھی کبھی وہ نیچے، یعنی ڈوبتے ڈوبتے نیچے کی طرف چلا گیا، پھر اس نے ہاتھ پاؤں مارے، اور ایک لمحہ کے لیے وہ ہاتھ پاؤں، تیرنا اس کو نہیں آتا، ہاتھ پاؤں مارتے مارتے وہ تھوڑا سا اوپر نکل آیا، مگر زیادہ دیر وہ اوپر نہیں ٹھہر سکا چونکہ اس کو تیرنا نہیں آتا تھا، اور پھر وہ پانی کے اندر ڈوب گیا۔ پھر جو ڈوبتے ڈوبتے اس نے پھر ہمت کی، ہاتھ پاؤں مارے، پھر اوپر آ گیا، پھر تھوڑی دیر اوپر سسٹین کیا، لیکن زیادہ دیر تک نہیں رہ سکا، اور پھر وہ پانی کے اندر نیچے ڈوب گیا۔ اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ کشمکش ہوتی رہتی ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ نیچے سے اوپر نہیں آ سکتا، اس کی ہمت بالکل ہی جواب دے جاتی ہے اور وہ ڈوب جاتا ہے۔ تو یہاں پر اسی طرح کے انسان کا ایک نقشہ ان آیتوں میں بیان کیا گیا، اور پھر ان کے بارے میں یہ بتا دیا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے بارے میں کیا فرمایا، اللہ نہ ان کی مغفرت کرنے والا ہے اور نہ ہی ان کو سیدھا راستہ دکھائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو بار بار موقع دیتا ہے، لیکن یہ کہ وہ حالات جب بھی تھوڑے سے مشکل ہوتے ہیں تو وہ مطلب شروع میں تو کچھ چلتے ہیں، لیکن آہستہ 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 کرتے کرتے وہ بالکل ہی ہمت ہار جاتے ہیں، اور پھر وہ نہیں چل پاتے اسلام کے اندر، کیونکہ اسلام کے اندر چلنا، ان کی تمام چیزوں کو فالو کرنا یہ آسان نہیں ہے۔ جنت تک پہنچنا والا جو راستہ ہے وہ مشکل ہے، وہ آسان راستہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ چیز بتائی گئی۔ آگے فرمایا بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو اوپر آیت تھی کھول کے بتا دیا، جو بات ہم نے کی تھی کہ یہاں پر جن کی بات ہو رہی ہے وہ منافقین ہیں، اور اب آگے اگلی آیت میں بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان منافقین کو بشارت دے دیں، خوشخبری دے دیں، کیا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی یہ ایک طرح کی تنزیہ بات ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو خوشخبری دے دیں، بشارت دے دیں ان منافقین کو عذاب کی۔
تو یہاں پر کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ بھی اسلام کے دائرے میں آتے ہیں، حق کو قبول کرتے ہیں، تو ان کو یہ حقیقت اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ یہاں جو اللہ کو اپنا رب مانتا ہے اور جو اس راستے پر چلتا ہے، دعوے کرتا ہے، تو یہ راستہ جو ہے یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے۔ اس لیے جو شخص بھی اس گروہ میں شامل ہونا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ دیکھ لے اور سمجھ لے کہ یہاں پر قدم قدم پر آزمائشیں ہیں، اور یہ سب کے لیے ہیں۔ جیسا کہ ہم پہلے سورۃ بقرہ میں پڑھ آئے ہیں، جب اللہ نے فرمایا تھا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا تھا کہ یہاں تو جان مال کا نقصان اٹھانا پڑے گا، خوف کا ہوگا، یعنی طرح طرح سے ہر قسم کی تلخ اور نازیبا باتیں سننی پڑیں گی، کڑوے گھونٹیں پینے پڑیں گے، لوگوں کے آپ کو مختلف رویے جو ہیں برداشت کرنے پڑیں گے، قدم قدم پر خطرات کا سامنا ہے، آزمائشیں ہیں۔ تو یہ راستہ آسان نہیں ہے۔ تو جب اس راستے پر جو بھی آئے تو یہ سمجھ کر آئے، اس کو پہلے سے پتہ ہوگا تو پھر وہ سب کچھ سہ جائے گا۔ لیکن اگر وہ اس کو یہ چیز نہیں معلوم ہوگی اور وہ سمجھے گا کہ میں نے تو اسلام قبول کر لیا، اب تو سب کچھ اچھا ہوگا، اب کوئی مشکل نہیں آئے گی، اللہ مجھ سے راضی ہیں تو مجھے ہر طرح کا سکون، ہر طرح کی خوشیاں ہی ملیں گی، کبھی کوئی دکھ تکلیف نہیں آئے گی، تو ایسا نہیں ہے۔ اس راستے پہ مشکلیں بھی ہیں بلکہ زیادہ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ تو کرنا ہے۔ جب انسان نے اس راستے پر آنا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ٹیسٹ کرتے ہیں کہ یہ میرا بندہ جو دعوے کر کے آیا ہے، یہ میرا بندہ کہاں سٹینڈ کرتا ہے۔ تو ٹیسٹ کے بغیر تو پھر جنت نہیں ملتی، اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ کون جو ہے وہ کس حد تک اپنے دعوے میں سچا ہے۔ تو اس کے بعد آگے فرمایا الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ جو اہل ایمان کو چھوڑ کر کفار کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ ایبتغون عندہم العزت، سوال کیا اللہ تعالیٰ نے کہ کیا وہ یہ سب کچھ جو کرتے ہیں، کیا وہ ان کے قرب سے عزت چاہتے ہیں؟ ان کا خیال ہے کہ ان کو عزت مل جائے گی۔ یعنی جو اہل ایمان کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ پھر وہی منافقین والی بات ہی آ رہی ہے کہ منافقین جو تھے وہ اپنے اسلام تو انہوں نے قبول کر لیا تھا، تو ظاہر ہے اس ناطے سے مسلمانوں کے ساتھ ان کا تعلق تھا، لیکن کفار کے ساتھ بھی ان کی دوستیاں چل رہی تھیں، ان کے ساتھ انہوں نے اپنے تعلق ختم نہیں کیے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ آج اگر ہم سب اپنے تعلقات، دوستیاں، یہ سب کچھ چھوڑ کر صرف مسلمانوں کے ساتھ ہو جائیں گے تو کل کو پھر کیا ہوگا اگر حالات بدل جاتے ہیں۔ یعنی کہ وہ ہمیشہ سیف سائڈ پہ رہنا چاہتے تھے کہ اگر حالات بدلتے ہیں اور کفار جو ہیں وہ اوپر آ جاتے ہیں تو پھر ایسے مشکل وقت میں اگر ہم نے ان کو چھوڑ دیا تو پھر تو ہمارے لیے بڑی مشکل پیدا ہو جائے گی، اور مشکل کا سامنا کرنے کے لیے وہ تیار نہیں تھے۔ تو وہ انہوں نے ادھر بھی اپنے تعلقات صحیح رکھے ہوئے تھے اور مسلمانوں کے ساتھ بھی وہ شامل ہو گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا یعنی کفار جو ہیں ان کے قرب میں وہ عزت کی تلاش میں جاتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ مل کر ہمیں عزت مل جائے گی؟ کیا یہ لوگ عزت کی طلب میں ان کے پاس جاتے ہیں؟ کیا ان کی محفلوں میں جگہ پا کر یہ معزز بننا چاہتے ہیں؟ کیونکہ وہ لوگ کافر جو تھے وہ امیر بھی تھے اور حسب نسب بھی ان کے پاس اس زمانے میں تھا، تو وہ حکمران بھی تھے۔ اور جیسے آج بھی آپ دیکھیں کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات بنانے میں لوگ بڑی عزت اور فخر محسوس کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ ان کے ساتھ تعلقات ڈھونڈنے میں، بنانے میں، یہ عزت کی تلاش میں وہاں جاتے ہیں، اور پھر خود ہی اس کا جواب دے دیا فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن وہ اللہ کو چھوڑ کر کہاں عزت ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ یہاں بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں عزت اور ذلت اللہ کے پاس ہے، کسی کو عزت دینا اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہ کسی انسان کا ساتھ مل جانے سے عزت نہیں ملتی، عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور یہ بات وہ تم پر نازل کر چکا ہے کتاب میں،
کون سی بات؟ اب یہ جو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ کون سی بات ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نازل کر چکا ہوں کتاب میں. فلا تقعدوا ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها. اور وہ کون سی بات ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہے یا پھر ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو پھر کیا کرو؟ فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا فی حدیث غیرہ. تو ان کے ساتھ مت بیٹھو اس وقت تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ جب تمہارے سامنے کافر لوگ، یعنی تم کسی ایسی محفل میں بیٹھے ہو اور وہاں پر کفار ہیں یا کوئی اور لوگ منافقین ہیں یا جو بھی ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں، قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو پھر جو ایمان والے ہیں ان کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ تو ان کو بتایا گیا کہ تم وہاں سے اٹھ جاؤ ان کے ساتھ. بے شک تم اس میں شامل نہیں ہو، لیکن یہ کہ احتجاجاً وہاں سے اٹھ جاؤ، ان کے ساتھ مت بیٹھو. کہ اگر کسی محفل میں ایسی کوئی بات ہو جائے تو وہاں سے اٹھ کر چلے جاؤ. اور کیوں ایسا نہ ہو کہ ایسی باتوں سے تمہاری غیرت ایمانی میں بھی کچھ کمی آ جائے اور تمہاری جو ایمانی حص ہے وہ کم ہو جائے یا ماند پڑ جائے. ان کی باتوں، جو وہ باتیں کر رہے ہیں، ان کا اثر تمہارے اوپر بھی نہ آ جائے. اور لیکن پھر کیا ہے کہ جب وہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں، یعنی وہ اس چیز سے ہٹ کر ان کا ٹاپک چینج ہو جائے، تو پھر تم ان کے پاس بیٹھ سکتے ہو، پھر کوئی حرج نہیں ہے. تو یہاں پر جو بات اصل بتائی گئی وہ کیا کہ تعلق جو ہے غیر مسلموں سے وہ منقطع نہیں کرنا، کیونکہ ایسا تو کریں گے تو پھر تو ان کو تبلیغ کیسے کریں گے؟ تو معاشرے سے کٹنا نہیں ہے. اگر کٹ جائیں گے تو پھر اصلاح نہیں کی جا سکتی. تو بس یہ کہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے جب ایسے حالات ہوں تو ایک سائڈ پر ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ. اگر تو روک سکتے ہو تو روکو. لیکن اگر حالات ایسے ہیں کہ لگتا ہے کہ ان کو کچھ نہیں، ان پر آپ کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا، تو پھر ان میں بیٹھو مت، بلکہ وہاں سے اٹھ جاؤ. اور جب وہ اپنا ٹاپک چینج کر لیں تو پھر آ جاؤ، تاکہ تمہارا تعلق برقرار رہے. ان سے قطع تعلق نہیں کرنا، کیونکہ ان کی اصلاح کرنی ہے، ان کو سیدھے رستے پر لانا مقصود ہے. یہ حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ مومن معاشرے میں مل جل کر رہتا ہے اور ان کی اذیتوں پر صبر کرتا ہے. تو یہی امتحان ہوتا ہے. ورنہ تو پھر اگر کٹ کے رہیں تو پھر تو امتحان ہی کوئی نہیں، پھر تو مشکل ہی کوئی نہیں ہے. تو آگے کدھر گیا؟ ہاں، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انکم اذم مثلہم، کہ ورنہ اگر تم ان میں بیٹھے رہو گے تو پھر کیا ہوگا؟ تم بھی انہی کی مانند ہو جاؤ گے. ان کے ساتھ بیٹھنے میں تم انہی جیسے ہو جاؤ گے، اور یہ بہت زیادہ چانس ہے کہ تم پھر انہی کی طرح تمہارا ایمان کمزور ہو جائے، یا پھر تم بالکل انہی کی طرح سوچنا شروع کر دو جیسے وہ دلائل دے کے قرآن کے خلاف بات کر رہے ہیں، تو انہی کی جیسے تمہاری سوچ بھی ہو جائے. جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں ایتھیزم ہے، اور بہت سارے لوگ ایسے ایسے سوال قرآن کے بارے میں اٹھاتے ہیں، ایسی ایسی باتیں اللہ کے بارے میں کرتے ہیں. تو اگر ان لوگوں کا کے گروپ، جیسے سوشل میڈیا میں بھی ایسے گروپس بنے ہوئے ہیں آج کے حساب سے اگر بات کی جائے، تو اگر ان گروپس میں ہم بیٹھیں، ان گروپس میں ہم اپنے آپ کو شامل رکھیں اور ان کی باتوں، ان کو فالو کریں، ان کے ساتھ دوستیاں رکھیں، تو پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کے دلائل سے ہمارے ایمان کمزور پڑ جائیں، ان کے سوالوں کے ہم جواب نہ دے سکیں. تو پتہ چلا کہ ایسی جہاں پر باتیں ہو رہی ہوں وہاں سے اپنے آپ کو الگ کر لیں، اور پھر جب موقع ملے تو آپ کے پاس جب دلیل ہو تو دلیل کے ساتھ پھر آپ بات کریں اور ان کو کنونس کرنے کی کوشش کریں. خواہ مخواہ غصے میں آ کر اور صرف لڑائی جھگڑے سے وہ پھر فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ ہم پھر ان سے لڑ کے ان سے دور ہو جائیں گے اور ان کی اصلاح نہیں کر سکیں گے. اور ان کی اصلاح بھی کرنی ہے اور اپنے ایمان کو بھی بچانا ہے. آگے اللہ نے فرمایا ان اللہ، ایک سیکنڈ، یہ
ان اللہ جمیع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، یقیناً اللہ تعالیٰ جمع کرنے والے ہیں منافقوں کو بھی اور کافروں کو بھی جہنم میں تمام کے تمام۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دنیا میں تو کام چل رہا ہے، کافر بھی بس رہے ہیں، منافقین بھی چل رہے ہیں، ان کی باتیں بھی صحیح ہو رہی ہیں، مسلمانوں کو نقصان بھی ہو رہا ہے، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منافقین اور کافر دونوں کو میں جہنم میں اکٹھا کر دوں گا، دونوں کی منزل جو ہے وہ جہنم ہے۔ تو یہیں تک ہمارا سبق تھا۔ اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے جو ہم پڑھتے ہیں، اور سننے والوں کو بھی، کہنے والی کو بھی اللہ عمل کی توفیق دے، اور اگر کہیں پر بھی کوئی بتانے میں مجھ سے کوئی غلطی بھول ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔